باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدھوم کتاب صوم درس نمبر 173 میں ماہ رمضان میں علم و عمد سے افطار کرنے والے کو تعذیر کرنے کا حکم بیان ہوگا۔ روزے کے متعلقہ مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور 14ویں مسئلے میں جو بندہ ماہ رمضان میں بغیر عذر شرعی کے جان بوجھ کر عالماً عامداً اپنا روزہ باطل کرتا ہے تو اس کے بارے میں جو حکم شرعی ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں علم و عمد سے اپنے روزے کو افطار کرنے والے کو تعذیر کا حکم ہے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ تعذیر کا حکم ہے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ جو شخص ماہ رمضان میں اپنے روزے کو جان بوجھ کر افطار کرتا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے تو پہلے اور دوسری مرتبہ اس کو تعذیر کیا جائے گا۔ تیسری بار عمدن افطار کی صورت میں یا افطار کو تکرار کرنے والے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اگر روزہ کھانے کو حلال سمجھنے والا ہو تو اس کا بھی حکم بیان کریں گے۔ فطری و ملی مستحل اور مرد و عورت کے حکم کا بھی بیان آئے گا۔ متعلقہ حدیث اور فروعات بیان ہوں گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ جو شخص جانتا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ کھانا اور افطار کرنا جان بوجھ کر حرام ہے، اگر عمدن اپنے روزے کو باطل کرے تو حاکم شرع کی ثوابدید کے مطابق اسے تازیانے مارنے چاہیے، کوڑے مارنے چاہیے اور اس کو تعذیب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزے کو افطار کرے تو علیحدہ حکم ہے۔ مثال کے طور پر پانی میں غرق ہونا چاہتا ہے، اپنی نجات کے لیے سر کو پانی میں ڈبوئے تو اس کو تعذیر نہیں کیا جائے گا، یا کسی کی نجات کے لیے کسی غرق ہونے والے کو بچانے کے لیے سر کو پانی میں ڈبوئے تو بھی اس کو تعذیر نہیں کیا جائے گا۔ یا بعض اوقات تقیہ اور اضطراری حالات کی وجہ سے غروب شرعی جو ہے اس سے پہلے جو عام طور پر غروب ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ روزے کو افطار کر لے، جو فقط سورج کی ٹکی کے غائب ہونے کو کافی سمجھتے ہیں اور حمرہ مشرقیہ کا سر کے اوپر آنے کو ضروری نہیں سمجھتے، یا اسی طرح اضطراری حالات کے تحت آخر ماہ رمضان کو یا وہ لوگ عید بنا لیتے ہیں لیکن اپنے لوگ عید نہیں سمجھتے تو ان کے ساتھ تقیتاً روزہ افطار کر دے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے وہ حکم ثابت نہیں ہوگا، یعنی اس کو تعذیر وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ البتہ ان موارد عذر شرعی میں حد اقل جو ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ مثلا اگر ایک لقمہ کھانے سے اس کا تقیہ حل ہو جاتا ہو تو پھر اسی پر اکتفا کرے اور اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ بس اگر حد اقل سے زیادہ کھائے گا تو بغیر عذر کے افطار کرنے والا شمار ہوگا، پھر اس کو بھی تعذیر کی جائے گی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الرابعۃ عشرۃ یعذر من افطر فی شہر رمضان عامدا عالما۔ فرمایا الرابعۃ عشرۃ یعذر من افطر فی شہر رمضان عامدا عالما بالتحریم لا ان افطر لعذر کسلامۃ من غرق و انقاذ غریق۔ 14واں مسئلہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ افطار کرتا ہے عامداً جان بوجھ کر عالما بالتحریم، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر افطار کرنا حرام ہوتا ہے، اگر ایسا کرے جان بوجھ کر اپنا روزہ افطار کرے یعذر تو اس کو تعذیر کی جائے گی، حاکم شرع کی ثوابدید کے مطابق اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ لا ان افطر لعذر، لیکن اگر وہ کسی عذر شرعی اور کسی اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے اپنا روزہ افطار کرے تو پھر تعذیر نہیں کی جائے گی۔ اس کی مثالیں کا سلامت من غرق، جیسا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے تو نجات پانے کے لیے، غرق ہونے سے بچنے کے لیے وہ سر پانی میں ڈبوتا ہے تو اس کو تعذیر نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، یا پھر کسی غرق ہونے والے کو بچانے کے لیے اگر اپنا سر پانی میں ڈبوتا ہے تو بھی اس کو تعذیر نہیں کی جائے گی۔ انقاذ یعنی بچانا، غریق ڈوبنے والے کو۔ وَلِلتَّقِيَّةِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اسی طرح تقیہ اور اضطراری حالات کے صورت میں غروب شرعی سے پہلے وہ اگر افطار کر دے تو
بھی تعزیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ فقط سورج کی ٹکی کا غروب ہو جانا غروب کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حمرہ مشرقیہ کا سر کے اوپر آ جانا بھی ضروری ہے۔ تو اگر حمرہ مشرقیہ بھی سر سے نہیں گزری اور وہ دوسروں کے ساتھ غروب معروف کے ساتھ ہی افطار کرتا ہے تو تعزیر نہیں کی جائے گی۔ وآخر رمضان وأولہ، اسی طرح ماہ رمضان کے آخر میں اس کے لیے عید کا چاند ثابت نہیں ہوا لیکن دوسروں نے عید بنا لی ہے تو تقیہ کی خاطر ان کے ساتھ اگر روزہ افطار کرتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے تعزیر نہیں ہوگی۔ وَأَوَّلِهِ، اسی طرح ماہ رمضان کے شروع میں اگر اس کے نزدیک ماہ رمضان ثابت ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس کو ماہ رمضان نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ماہ رمضان ثابت نہیں ہوا تو تقیہ کی خاطر ان کے ساتھ افطار کرے تو پھر بھی اس کو تعزیر نہیں کی جائے گی۔ مع الاقتصار علی ما یتعدی بہ الضرورۃ، لیکن ان سارے حالات میں اسے اکتفا کرنا چاہیے جتنی حد تک اس کی ضرورت، اضطرار اور مجبوری ادا ہو جاتی ہے، حد اقل استفادہ کرنا چاہیے۔ تو اگر دوسروں کے ساتھ اس کو افطار کرنے کے لیے ایک آدھ لقمہ کافی ہے تو پھر اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ وَلَوْ زَادَ فَكَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ، اگر وہ حد اقل سے زائد استفادہ کرے گا تو ایسے شخص کی طرح ہوگا کہ جس کے لیے عذر شرعی نہیں ہے اور اس کو تعزیر کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا تذکر اور یاد دہانی لازم ہے کہ شارح یعنی شہید ثانی نے عذر شرعی کے لیے یہ مثالیں ذکر کی ہیں اور مرض و بیماری یا سفر یا حیض و نفاس کی مثالیں ذکر نہیں کی۔ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ سفر اور حیض و نفاس کی جو مثالیں ہیں یہ پہلے مسائل میں ذکر کر لی ہیں، اس وجہ سے ان کا تکرار نہیں کرنا چاہتے، دوسری مثالوں کو لے کے آئے ہیں۔ اور ہمارے استاد مرحوم علامہ سید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ مثالوں میں مناقشہ شائستہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ جو ہے اس میں غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اعذار کی وجہ سے افطار کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عذر اکراہ کی طرح ہے کہ ان اکراہ کی وجہ سے اگر افطار کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ خصوصاً تقیہ اور اضطرار والی مثال میں فوکس کرتے ہیں کہ اس میں بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن تعزیر نہیں ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِفْطَارِ ثَانِيًا بِالْقَيْدَيْنِ عُذِّرَ أَيْضًا فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ ثَالِثًا بِهِمَا قُتِلَ وَنَسَبَ فِي الدُّرُوسِ قَتْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ إِلَى مَقْطُوعَةِ السِّمَاعَةِ، جو شخص ایک بار جان بوجھ کر اپنا روزہ افطار کرتا ہے اور اس کو تعزیر کی جاتی ہے حاکم شرع کی ثوابدید کے مطابق، فَإِنْ عَادَ، اگر وہ دوبارہ جان بوجھ کر اور علم و دانائی کے ساتھ روزے کو افطار کرتا ہے، عذر ایضاً، تو دوبارہ بھی اسے تازیانے مارے جائیں گے اور کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو تعزیر کی جائے گی۔ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ ثَالِثًا، اور اگر وہ تیسری مرتبہ بھی انہی دو قیود کے ساتھ یعنی علم و عمد کے ساتھ اپنے روزے کو جان بوجھ کر افطار کرتا ہے، قتل، تو تیسری مرتبہ ایسا کرنے والے کو حد شرعی کے تحت قتل کیا جائے گا۔ وَنَسَبَ فِي الدُّرُوسِ قَتْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ إِلَى مَقْطُوعَةِ السَّمَاعَةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں تیسری مرتبہ جان بوجھ کر اور علم کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کرنے والے کو قاتل کرنے کو نسبت دیا ہے مقطوع سماع کی طرف، یعنی اس کی دلیل انہوں نے مقطوع ایک روایت ہے جو جس کا راوی سماع بن مہران ہے۔ یہ روایت علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی سند سے یعنی محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسیٰ عن سماع بن مہران نقل کی ہے۔ قال سألته عن رجل اخذ فی شہر رمضان
فقد افطر 3 مرات، ایک شخص کو ماہ رمضان میں پکڑا گیا جس نے 3 مرتبہ جان بوجھ کر اپنا روزہ افطار کیا۔ وقد رفع الی الامام 3 مرات، اسے 3 مرتبہ حاکم کے پاس بھی پیش کیا گیا۔ قال علیہ السلام یقتل فی الثالثہ، اس کو تیسری مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ یہاں تک مقطوعہ روایت کا تعلق ہے تو یہ علم رجال و درایا کی اصطلاحات ہیں، اس کے بارے میں اردو زبان میں کافی کتابیں آ چکی ہیں۔ علم رجال نجاشی کے ترجمہ کے مقدمہ میں بھی ان اصطلاحات کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک کتاب علوم حدیث علی نصیری صاحب کی شیخ محمد حسن جعفری نے ترجمہ کی ہے اور جامع تعلیمات اسلامی سے شائع ہوئی ہے۔ صفحہ 182 میں لکھا ہے، جس روایت کی سند کسی تابعی پر منتہی ہو اس روایت کو مقطوعہ کہا جاتا ہے۔ مقباس الہدایہ علامہ مامقانی جلد اول صفحہ 330 میں۔ یہ اصطلاح زیادہ تر غیر شیعہ میں رائج ہے۔ مقدمہ ابن صلاح اور تدریب الراوی کا حوالہ ہے۔ حدیث مقطوع حدیث موقوف کی طرح شیعہ محدثین کی نظر میں حجت نہیں ہے، لیکن شہید ثانی کی مراد یہاں پر مقطوعہ سے وہ نہیں ہے جو علم درایا میں، بلکہ ان کی مراد روایت مضمرہ ہے، یعنی وہ روایت کے جس میں امام معصوم کا نام صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا، راوی ضمیر غائب استعمال کرتا ہے، تو احتمال ہے کہ امام معصوم مراد ہوں اور احتمال ہے کوئی دوسرا شخص مراد ہو۔ اور مقطوعہ کو مضمرہ کے لیے استعمال کرنا فقہاء کی عبارتوں میں مشہور ہے۔ شہید ثانی نے بھی اسی طرح اس استعمال کو بیان کیا ہے۔ ایک تو کتاب الطہارت میں کفن میت کی بحث میں یہ استعمال کیا تھا شہید ثانی نے، اور دوسرا کتاب الصلاۃ میں شکیات کی بحث میں اس سے استفادہ کیا تھا۔ اور یہ جو شہید ثانی نے جملہ استعمال کیا ہے کہ نسبت دی ہے شہید اول نے دروس میں کہ تیسری مرتبہ اس کو قتل کیا جائے گا، ایک روایت مقطوعہ کی طرف نسبت دی ہے۔ گویا شہید اول اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت 2 جہت سے ضعیف ہے، ایک تو مقطوعہ ہے اور مضمرہ ہے، اور ایسی روایت حجت نہیں ہوتی کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ کس سے سوال ہوا ہے، اور دوسرا جو راوی ہے سمع بن مہران، اس کا مذہب بھی واقفی ہے اور اس وجہ سے بھی اس کی روایت حجت نہیں ہے، بلکہ تیسری بھی اس میں چیز موجود ہے، عثمان بن عیسیٰ جو راوی ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف نظر ہے، یہ نظریہ وقف کے بنیاد گزاروں میں سے ہے۔ وقیل یقتل فی الرابعۃ وہو احوط، اور دوسرا نظریہ فقہی یہ ہے کہ چوتھی مرتبہ اگر وہ جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہو احوط، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی نظریہ احتیاط کے مطابق ہے۔ وَإِنَّمَا يُقْتَلُ فِيهِمَا مَعَ تَخَلُّلِ التَّعْزِيرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَا بِدُونِهِ، اور یہ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ جو اس کو حد جاری کرنی ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ مشروط ہے مع تخلل التعزیر مرتین، کہ اس سے پہلے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، اور ثلاثاً یا ان کے ساتھ تیسری مرتبہ، ہر مرتبہ اس کے جان بوجھ کر افطار کرنے سے اس پر تعزیر جاری کی گئی ہو، یعنی تعزیر اگر پہلی دوسری اور تیسری مرتبہ کی گئی ہے تو پھر چوتھی مرتبہ اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس کی یعنی پہلے جو تعزیر وغیرہ ہے اس کو اچھی طرح متوجہ کیا گیا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے اور احکام شریعت کو مانتا ہے تو یقیناً پھر وہ اس کام سے باز آ جاتا، لا بدون ہی، لیکن اگر اس کی پہلے تعزیر نہ کی گئی ہو تو پھر یہ حکم قاتل لاگو نہیں ہوگا۔ پس اگر اس کو پہلی مرتبہ پکڑا گیا، اس سے پہلے اس نے بخوش سے روزے کھائے تھے تو پھر اس کو قاتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے تعزیر کی جائے گی۔ یہ 14واں مسئلہ جو جان بوجھ کر کھانے والے کے تعزیر کے لیے ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ روزہ کھانے کو حلال نہ سمجھتا ہو، یا وہ حلال سمجھتا ہو تو اس کو قاتل کیا جائے گا، چونکہ وہ ضروریات دین کے واضح احکام کا انکاری ہے اور مرتد شمار ہوتا ہے۔ صحیح برید بن معاویہ عجلی ہے امام باقر علیہ السلام سے، عن رجل شاہد علیہ شہود انہ افطر فی شہر رمضان 3 ایام قال یسأل هل علیک فی افطارک فی شہر
رمضان اثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن قال نعم فإن عليه أن ينهكه ضربا، یعنی جو شخص ماہ رمضان میں 3 دن افطار کرتا ہے تو فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو جو جان بوجھ کر افطار کر رہا ہے تیرے پر گناہ ہے؟ اگر وہ کہے گناہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کو حلال سمجھتا ہے، تو پھر امام اسے قتل کریں گے، اور اگر وہ کہے کہ ہاں گناہ تو ہے بس غلطی ہو گئی، تو پھر اس کو مارا جائے گا، یعنی اس کو تعزیر جاری کی جائے گی۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب احکام شہر رمضان میں یہ حدیث موجود ہے، اور سماع کی روایت بھی اسی باب میں ہے، اور اس میں جو لفظ ہے رفع الی الامام 3 مرات قال یقتل فی الثالثہ، امام کی طرف رفع کرنا اور اس کو لے جانا کا معنی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کو تعزیر کا حکم دیا ہو، جیسا کہ صحیح برید بن معاویہ اجلی سے ثابت ہوتا ہے، اور اسے جو قاتل کرنے کا حکم ہے تو وہ سماع کی روایت میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 4تھی مرتبہ اسے قتل کیا جائے۔ مرسل شیخ توسی ہے ائمہ معصومین سے ان اصحاب القبائر یقتلون فی الرابعہ، کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو 4تھی مرتبہ قتل کیا جائے۔ المبسوط شیخ توسی جلد اول صفحہ 129 میں ہے، مگر یہ معارض ہے صحیح صفوان عن یونس سے جو امام ابو الحسن ماضی امام کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، قال علیہ السلام اصحاب الکبائر كلها اذا اقیم علیہم الحد مرتين قتلوا في الثالثہ، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے جب 2 مرتبہ ان پر حد جاری کی جا چکی ہو تو تیسری مرتبہ انہیں قاتل کیا جائے گا۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب مقدمات الحدود میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور روزے اور عبادات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور حکومت اسلامی کی ذمہ داری کو بھی بیان کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں احکام الہی عبادات کو زندہ کرنے کے لیے معاشرتی طور پر توجہ دلاؤ نوٹس جاری رکھیں۔